عشق کا کاف سرفراز احمد راہی۔ انتساب: ان کے نام جن پر عین شین کاف اترا اور اس کی تلاوت کا قرینہ جان گئے۔ عشق کا عین شین اور کاف۔ عشق جو سب سے پہلے رب واحد سے سرزد ہوا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے آپ پر عاشق ہو گیا۔ اپنے نور سے زیادہ اسے کوئی شے حسین کیسے لگ سکتی تھی؟ تب اس نے کہا، اللہ جمالو و یحب الجمالو۔ اللہ حسین ہے اور اپنے حسن سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نور جب سراپا میں ظاہر ہوا تو اس نے تمام جہانوں کے سب سے حسین اور کامل ترین بشر کا لبادہ پہنایا۔ پھر اپنے بندوں کو حکم دیا، جو مجھ تک آنا چاہے وہ میرے حبیب سے عشق کے وسیلے سے آئے۔ یہ عشق مجازی کے حکم کی ابتدا تھی، جس کے بغیر عشق حقیقی کا دامن ہاتھ آتا ہی نہیں۔ عشق عین شین اور کاف کا مرکب۔ ازل سے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا یہ جذبہ جب جب اپنے رخ سے حجاب سرکاتا ہے، انہونیاں جنم لیتی ہیں، مثالیں تخلیق ہوتی ہیں، داستانیں بنتی ہیں۔ عشق کی اس زیر نظر کہانی میں بھی اسی کے یہ تینوں حروف دمک رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر محبوب کی خوشنودی اور رضا لازم نہ ہوتی تو عشق اول کبھی نہ فرماتا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی رہنمائی نہ چاہتے تو کچھ بھی تخلیق نہ کرتے۔ اس لیے اس بات کو اپنے جذبوں کے پلو سے باندھے رکھیے کہ محبوب اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیے بغیر محب اول و آخر تک پہنچنا دیوانے کے خواب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے حسن میں اس نور کی رمق کی تلاش جاری رکھیے جو آپ کو نور حق کی دمک سے ملوا دے۔ جس دن یہ رموق آپ کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی، اسی دن آپ کا عشق مزاجی آپ کا ہاتھ عشق حقیقی کے ہاتھ میں دے دے گا، اور تب آپ پر عشق کے پرت کھلنا شروع ہو جائیں گے، حجاب سرکائے جائیں گے، تجلیاں رخ سے پردہ ہٹائیں گی، آنکھیں بینا ہو جائیں گی، دل بصیرت آشنا ہو جائے گا۔ لیکن کیا کائنات کا سب سے بڑا راز آپ پر یونہی آشکار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے آپ کو عشق کے عین شین اور کاف کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو دیوانہ کہیں، آپ کو پتھر ماریں، آپ کو کانٹوں پر گھسیٹیں، آپ کی کھال کھینچ لیں، مگر آپ کے لبوں پر شکایت کا حرف نہ آئے، دل میں ملال کا گزر نہ ہو، خیال میں پچھتاوے کی پرچھائیاں نہ ابھرے۔ بس ہو تو صرف یہ کہ ہونٹوں پر محبوب کا نام سجا رہے۔ پھر عین شین اور کاف کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ تب ان ازلی اور ابدی راہوں کے اختتام پر عشق اپنے تینوں حروفوں کی مالا آپ کے گلے میں پہنانے کے لیے آپ کو منتظر ملے گا۔ میں یہ باتیں یوں ہی نہیں کر رہا۔ عشق کا کاف میں آپ کو عشق کے عین شین اور کاف سے آشنا کرانے کے لیے میں نے اپنی راتوں کا دامن جن آنسوؤں سے بھگویا ہے، اپنے احساس کے جس الاؤ میں پل پل جلا ہوں، ان انگاروں لمحوں اور شبنمی گھڑیوں کی داستان لکھنے کے لیے خون جگر میں موئے بیان کیسے ڈبویا جاتا ہے، اس کا ادراک مجھے ہو چکا ہے۔ آپ بھی اس سے واقف ہو جائیے کہ یہی عشق کے کاف کی سب سے بڑی دین ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ پر بھی عشق کا ایک حرف ضرور نازل ہو جائے، آپ بھی مبتلاؤں میں سے ہو جائیں۔ پس پگلا بننے کی کوشش کیجیے گا، سیانہ بننے کا نہیں۔ محبوب نہ بنیے، محب ہو جائیے۔ اسی میں سب نہاں ہے، اسی میں سب عیاں ہے۔ کشتہ عشق سرفراز احمد راہی۔ موسم طوفان باد باراں کے اشاروں پر رقص کر رہا تھا۔ سپیڈ کم ہوئی اور کار رک گئی۔ اس نے ہارن دبایا، تیسری آواز پر گیٹ کھل گیا۔ بادل ایک بار پھر بڑے زور سے گرجے۔ بارش میں اور شدت آ گئی۔ کار آگے کو سرکی، مگر اس سے پہلے کہ کار گیٹ سے اندر داخل ہوتی، بجلی زور سے چمکی، فانوس سے روشن ہو گئے۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی تیز نظریں
گیٹ کے باہر بائیں ہاتھ بنے چھوٹے سے سائبان تلے چھائے اندھیرے میں جم گئیں۔ کیا بات اے صاحب؟ پٹھان چوکیدار نے بارش میں بھیگتے ہوئے پوچھا۔ خان لیکن اس سے پہلے کہ وہ فقرہ پورا کرتا، برق پھر کوندی۔ وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر کو لپکا۔ اس دوران خان بھی گیٹ سے باہر نکل آیا۔ بارش اور تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر 2-3 لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اس اندھیرے کے کونے میں پہنچ گیا جہاں دوبارہ برق نے اجالا کیا تھا۔ ایک سایہ تھا جو بیدائے مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے جلدی سے پوچھا اور ایک بار پھر اس کی نظریں چندھیا گئیں۔ میں، ایک کمزور سی نسوانی آواز ابھری۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اجنبی وجود زمین پر آ رہتا، اس کے مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے سنبھال لیا۔ خان، اس نے پلٹ کر پکارا۔ جی صاحب، قریب ہی سے آواز ابھری۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، گاڑی گراج میں بند کر کے وہیں چلے آؤ، جلدی۔ جی صاحب۔ وہ تعمیل حکم کے لیے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے اس نازک برف سے زیادہ سرد اور لہروں سے زیادہ نرم وجود کو باہوں میں بھر لیا، جو اب لکڑی کی طرح سخت اور پتھر کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا وہ پورچ پار کر کے برآمدے میں پہنچا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور مختصر سی راہداری کو طے کر کے ہال میں چلا آیا۔ ایک لمحے کو سوچا، پھر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پھر دائیں پاؤں سے کام لیا، اندر داخل ہوا اور بستر کی طرف بڑھ گیا۔ دھیرے سے اس نے اپنے بازوؤں میں بھرے اس ریشمی خزانے کو احتیاط سے سمیٹ کر بیڈ پر رکھ دیا، پھر اسے لحاف میں چھپا دیا، شاید اس کے لیے کوئی اور دیکھ نہ لے۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس سمٹے پڑے خزانے کی تربتر چہرے پر جم گئیں، جہاں سیاہ لانبی زلفیں کسی بادلوں میں چھپے چاند یا گھٹاؤں میں قید برق کا سماں پیش کر رہی تھیں۔ اسی وقت خان اندر داخل ہوا اور خان نے جلدی سے کہا، کچھ سوچا؟ پھر تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ حکم کے منتظر اور چور نظروں سے اس خوابدیدہ حسن کو تکے خان کی طرف متوجہ ہوا اور ہولے سے مسکرایا۔ خان، جی صاحب۔ وہ گھبرا سا گیا۔ تمام نوکر تو سو چکے ہوں گے، جی صاحب، اس نے اپنے مخصوص جواب دہرایا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہا، تم نیچے چلے جاؤ، اپنے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو لے کر اوپر چلے آنا۔ جی صاحب۔ اور خان ایک نظر بستر پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ایک بٹن دبا دیا۔ ایئر کنڈیشن سسٹم گہری نیند سے جاگ گیا۔ پھر اس کی نادیدہ تپش نے دھیرے دھیرے کمرے کو گرم کرنا شروع کیا۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر بند کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر بستر کے قریب لے آیا۔ بیٹھتے ہوئے وہ قدرے جھجک گیا اور نظریں اسی خاموش گلاب پر جما دیں جس کی 2 پنکھڑیاں اپنی سرخی کھونے لگی تھیں۔ نیلاہٹ ابھری چلی آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے لرزی تو بے چینی سے وہ کلائی پر بندھی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر رہ گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس کی بے تاب نظریں اس غنچۂ ذہن پر جم گئیں جس میں اب پھر کوئی حرکت نہیں تھی۔ آہستہ سے اٹھا، جھکا اور لحاف کو اچھی طرح اس پر لپیٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسی وقت محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا آ رہا ہو۔ آئیے آئیے انکل۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ادھیڑ عمر مگر مضبوط جسم کے مالک ڈاکٹر ہاشمی کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے رین کوٹ اتار کر اس سے مصافحہ کیا۔ کیا بات تھی بیٹے؟ میں تو تمہارا فون سنتے ہی… اور ان کی آواز حلق ہی میں اٹک گئی۔ حیرت زدہ نظریں بستر پر پڑی جوان نیلی پڑتی لڑکی کے وجود پر ٹھہر گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ چند لمحوں بعد ان کا تجربہ کار ہاتھ لڑکی کے ماتھے سے ہٹا تو وہ کچھ مضطراب سے نظر آ رہے تھے۔ خان، میرا بیگ۔
وہ بولے اور خان کے ساتھ ہی وہ بھی ان کے قریب چلا آیا۔ بیگ کھولا اور ڈاکٹر اپنے فرائض میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر ہاشمی کی کوششوں کا جائزہ لیتا رہا۔ کتنی دیر گزر گئی اور تب ڈاکٹر ہاشمی ایک طویل سانس لے کر بستر کی پٹی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل، وہ مضطرب انداز میں اتنا ہی کہہ سکے۔ الحمدللہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ خان کچن سے دودھ لے آؤ، انہوں نے کہا اور خان کمرے سے نکل گیا۔ ہاں اب کہو یہ سب کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چکر؟ وہ جھنپ گیا۔ چکر تو کوئی نہیں ہے انکل، میں پکچر دیکھ کر لوٹا تو یہ باہر گیٹ کے پاس کھڑی نظر آئی۔ میں کار سے نکل کر اس کے قریب پہنچا مگر کچھ پوچھنے اور بتانے کی نوبت ہی نہ آئی اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اٹھا کر اندر لے آیا اور آپ کو فون کر دیا، بس یہ ہے ساری بات۔ ڈاکٹر ہاشمی کے ہونٹ شرارت سے بھڑکے۔ بیٹے لڑکی تھی نا، اگر صنف کرفٹ ہوتی۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں انکل۔ وہ مسکرایا اور بولا۔ ڈاکٹر ہاشمی ہنس دیے۔ میں تو مزاح کر رہا تھا۔ ہاں، بیگم صاحبہ زمینوں سے کب لوٹیں گی؟ جی نہیں، ابھی کافی دن رکیں گی وہاں۔ اسی وقت خان دودھ کا بھرا جگ اور گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ صاحب دودھ بہت تھا، ہم گرم کر لائے۔ وہ جگ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ تو بہت اچھا کیا خان، وہ دودھ گلاس میں انڈیلتا ہوا بولا۔ دودھ پی کر فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بیٹے میں چلتا ہوں، اور بارش کا زور کم ہو رہا ہے، کہیں پھر زور نہ پکڑ لے۔ بہتر انکل۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ خان نے ڈاکٹر کا بیگ تھام لیا۔ صبح 10 بجے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا، پریشان نہ ہونا۔ وہ پھر مسکرا دیے اور وہ جھنپ کر ان کی ہدایات کو ذہن نشین کرنے لگا۔ نیند کے انجیکشن کا اثر کم از کم 9 گھنٹے رہے گا۔ کیپسول تپائی پر پڑے ہیں، ہوش آنے پر ہر 4 گھنٹے بعد گرم دودھ سے 2 کیپسول دیتے رہنا۔ ڈاکٹر ہاشمی رخصت ہو گئے۔ کمرہ خاصا گرم ہو چکا تھا۔ نیلے ہونٹ اب کچھ گلابی نظر آ رہے تھے۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور بستر کے قریب چلا آیا۔ سانس اب مناسب رفتار سے چل رہا تھا، چہرہ پرسکون تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس مہر و حسن بے پرواہ کو تکتا رہا۔ صاحب، خان کی آواز سے بچھو کے ڈنک کی طرح لگی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ اکتاہٹ تھی مگر خان بھی مجبور تھا، اسے نیند نے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ بلا وجہ اس کی محوریت کو ختم کرنے کا قصوروار نہ ہوا تھا۔ کوئی حکم صاحب؟ وہ ڈر سا گیا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ اور دیکھو اس کمرے میں کوئی مت آئے، میں ساتھ والے کمرے میں آرام کروں گا۔ جی صاحب۔ وہ سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے وہ بستر پر پڑے مصور کے اس حسین خیال کو گل پاش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے پناہ دولت، لمبی چوڑی جائیداد، بے انداز زمینیں، کوٹھیاں، ایک حویلی، کئی گاڑیاں اور بے تحاشا عزت، ان 2 ماں بیٹے میں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ دونوں ہی کی تمنا تھی کہ کوئی تیسرا ابھی ان کی ملکیت کا حصہ دار بنے، جو ان تینوں میں چند اور نفوس کا اضافہ کر سکے۔ مگر امارت کی نظروں میں ایک اور وجود جچ نہ رہا تھا۔ بوڑھی تجربہ کار نگاہیں صورت کے ساتھ سیرت اور خاندان کے ساتھ دولت و ثروت بھی چاہتی تھیں۔ ایک تصویر میں ضروری نہیں کہ مصور ہی ایک کے جذبات کی عکاسی کر سکے، ہر کسی کے پسندیدہ رنگ بھر دے۔ اسے اپنی تصویر کو بہر صورت، خوبصورتی اور حسن سے مرا کرنا ہوتا ہے، اب اس کے لیے چاہے اسے کسی بھی قسم کے رنگ کا انتخاب کرنا پڑے۔ اور جوانی تھی کہ کسی اور ہی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اسے دولت نہیں چاہیے تھی، اس کے پاس بہت تھی۔ اسے خاندان نہیں چاہیے تھا کہ ذات پات اس کی نظر میں بے اہمیت شے تھی۔ اسے صرف اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمان تصویر کی تلاش تھی، اور وہ خواہ اسے آرٹ گیلری سے وسیع و عریض سجے سجائے قیمتی اور حسین ہال میں نظر آ جاتی یا کسی فاقہ زدہ مصور کے ادھورے رنگوں سے بوسیدہ کاغذ پر ابھرتی نظر آ جاتی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ چاہیے تھا تو صرف یہ کہ جو بھی آئے وہ صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے بیگانہ ہو، اس سے پہلے اور اس کے بعد
وہ کسی کا خیال اپنے خانہ دل میں نہ سجایا پائی ہو۔ بڑھاپا تجربہ کار تھا، اپنے اصولوں کا محافظ تھا، جوانی امنگوں بھری تھی، حسن اور محبت کی طلبگار تھی، اور آج شاید اسے منزل مل گئی تھی۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا، اور دل جھوٹ بھی تو بولا کرتے ہیں۔ صاحب آپ کا فون۔ وہ چونک پڑا، خیالات بکھر گئے، بستر سے نکلا اور گاؤن پہنتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ خان، وہ رک گیا۔ جی صاحب۔ دیکھو بابا سیف آ چکا ہوگا، اسے اوپر بھیجو۔ جی صاحب۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس چلا آیا۔ یس طاہر اسپیکنگ۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ ہیلو طاہر۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ہاشمی نے ہنس کر کہا۔ او آپ کا مریض ابھی تک ہوش نادود سے ہے انکل۔ وہ مسکرایا۔ مسیحا پاس رہے تو بیمار کا اچھا ہونے کو جی کب چاہتا ہے طاہر میاں۔ وہ ڈاکٹر ہاشمی کی چوٹ پر بخل سا ہو گیا۔ رات بھی اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کی نظروں کا بھید جان چکے ہیں۔ بہرحال اسی وقت 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے تک ہوش نہ آیا تو مجھے فون کر دینا، ویسے میں 11 بجے کے قریب خود ہی چلا آؤں گا۔ بس تو ٹھیک ہے، آپ ہی آ جائیے گا۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر ہاشمی نے ہلکے سے قہقہے کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا اور بستر کے قریب پڑی کرسی پر جم گیا۔ سلام صاحب۔ سیف کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظروں میں بھی حیرت سی امڑ آئی۔ سیف بابا، یہ ہمارے مہمان ہیں اور بیمار بھی۔ اس نے سیف کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہلکے ناشتے کے تمام ضروری لوازمات یہاں ہونے چاہئیں۔ بہتر صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں کے ساتھ بستر پر سوئی لڑکی کو دیکھتا ہوا پلٹا اور برتن اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ ایک طویل انگڑائی لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ پٹ نہ کھولے۔ ہوا سرد تھی۔ رات کی بارش کے بعد موسم کھل گیا تھا۔ سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ اس کی زرد کرنیں دھند اور ٹھنڈک کا سینہ چیر چیر کر ہر مقابل شے کو روشن اور گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی کے شیشوں سے باہر دیکھتے ہوئے دور نیلے آسمان کی لامحدود وسطوں میں نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ امی امی، آپ کہاں ہیں امی امی؟ وہ دھیمی سی بڑبڑاہٹ سے چونکا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بستر کے قریب چلا آیا۔ نرم و نازک وجود متحرک تھا۔ لمبی سیاہ پلکیں دھیرے دھیرے کانپ رہی تھیں۔ چہرے پر سرخی دوڑنے لگی تھی۔ ہونٹوں کے گوشے لرز رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہولے سے اپنی پلکوں کی چلمن اٹھا دی۔ وہ بے چینی سے اس کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بے حس و حرکت چھت پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر جیسے چونک اٹھی، گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ آپ کون؟ میں کہاں ہوں؟ روایتی سے الفاظ اس کے لبوں سے ابل پڑے۔ گھبرائیے نہیں، لیٹی رہیں۔ وہ مسکرا کر اس پر جھک آیا۔ شانوں سے تھام کر اس نے پھر اسے لٹا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر اٹھ بیٹھی۔ دیکھیں میں آپ کو بدمعاش نظر آتا ہوں یا آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو وہ گڑبڑا گئی، مگر شریفانہ تاثر کی حامل نگاہیں نے اسے الجھنے میں ڈال دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں ہاں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے بستر سے اترتا دیکھ کر تیزی سے بولا۔ جی میرا، ارے بابا کیوں اپنا دماغ تھکا رہی ہیں آپ؟ اطمینان سے لیٹ جائیں، کچھ مجھ سے پوچھیں، کچھ مجھے بتائیں۔ وہ ریشمی لحاف اس پر اوڑھتا ہوا بولا، اور نہ جانے کیا سوچ کر اور کیوں وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ پھر اس کی سوالیہ نظریں کمرے کے در و دیوار کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس کے مسکراتے چہرے پر آ کر جم گئیں۔ ویسے ایک بات تو بتائیے۔ وہ بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب ہو بیٹھا۔ جی، وہ ہولے سے بولی اور نظریں چرا لیں۔ کیا آپ کو بارش میں بھیگنے کا بہت شوق ہے؟ جی، کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ حیرانی سے بولی۔ مطلب یہ کہ کل رات آپ بڑی بے تکلفی سے طوفان باد و باران کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ سردی بھی بلا کی تھی اور
ایک دم نہ جانے کیوں وہ بے چین سی ہو کر پھر اٹھ بیٹھی۔ ارے ارے یہ کیا؟ دیکھیے میں تو مزاح کر رہا تھا اور آپ۔ وہ اس کی پلکوں کو نم ہوتے دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ مجھے جانے دیجیے خدا کے لیے۔ وہ بستر سے نکل پڑی۔ ارے یہ آپ کو بار بار جانے کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کو بازو سے تھامتا ہوا بولا۔ چھوڑیے میں اب یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ آپ کا گھر کوئی نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ دارالامان جانا چاہتی ہیں تو بندہ حاضر ہے، لیکن پہلے ناشتہ تو کر لیجیے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ جن کا کوئی گھر ہو وہ ایسی طوفانی راتوں میں اس حالت میں تو باہر آنے سے رہے جس حالت میں آپ پائی گئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ طاہر سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق اور ایک اجنبی سے جو اس کے نام تک سے ناواقف تھا کافی ہو چکا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ سیف ناشتہ میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیے خدارا اب یہ رونا دھونا بند کیجیے اور ناشتہ کر لیجیے، وہ معذرت خواہ انداز میں بولا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کیں اور اس کی جانب دیکھا۔ آئیے، باتھ روم اس طرف ہے۔ اس نے کمرے کے غربی گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باتھ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ اتنی ہی نکھر آئی تھی، وہ سوگواری میں نتھر کر۔ چلیے ناشتہ کیجیے۔ اس نے طاہر کی جانب دیکھا اور سر جھکا کر بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے بستر سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ آپ نمونیے کے اٹیک سے بال بچی ہیں، وہ ہولے سے بولا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر کوئی بحث کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھا چائے کی پیالی سے دل بہلا رہا تھا۔ اس نے بہت کم ناشتہ کیا۔ طاہر نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ سیف بابا برتن لے گیا۔ وہ پھر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہولے سے کھنگارا تو وہ چونکی۔ نگاہیں ملیں، وہ مسکرا دیا۔ ہاں تو صاحب، مگر یہ صاحب کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ بیٹھا۔ زاہدہ، وہ بے ساختہ دھیرے سے کہہ گئی۔ مس زاہدہ، اس نے الٹا سوال کر دیا مگر تیزی سے۔ جی ہاں، وہ کہتے کہتے رکی اور شرما گئی۔ تیرا لاکھ شکر ہے مالک، وہ سمجھ میں نہ آنے والے لہجے میں آہستہ سے بڑبڑایا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، رات آپ اس حال میں کیوں تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ جی ویسے میرا نام طاہر ہے۔ اور وہ اس باطنی لاابالی اور بے تکلف سے انسان کو بڑی گہری اور عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد یکایک کہا۔ جی کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ گھبرا گئی۔ تو پھر کہیے نا۔ کیا کہوں؟ وہ اداس سی ہو گئی۔ پہلے تو یہ بتائیے۔ وہ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر بات بدل گیا۔ آپ کا کوئی؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا، اس نے گھٹے لہجے میں کہہ کر آنکھیں میچ لیں۔ اوہ، مگر صبح آپ نیم بے ہوشی میں اپنی امی کو مرنے والے پکارنے سے لوٹ تو نہیں آیا کرتے؟ وہ سسک پڑی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دکھ دیا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر دل کی بھڑاس نکالتی رہی۔ طاہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل کا غبار پوری طرح نکل جائے۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ارادہ؟ وہ طنز سے مسکرائی۔ میرا مطلب ہے اب آپ جہاں رہتی ہیں وہیں واپس جانا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، وہاں تو اب میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی ہے۔ انہی کے احسان نے تو مجھے اس طوفانی رات کے حوالے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ ضرور سننا چاہتے ہیں؟ اس نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی نئی اور انوکھی بات بھی نہیں ہے دنیا میں کہ میں اسے دل پر بوجھ بنانے کے لیے پھروں، مگر مجھے خریدنے کا نہیں۔ پھر ایک لرزتی، کانپتی اور درد بھری آواز کے زیرو بم نے اسے جگڑ سا لیا۔ وہ کہتی رہی۔ طاہر سنتا رہا۔
بت بنا ہمتاً گوش۔ ابو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ غربت کا دائرہ کچھ اور تنگ ہو گیا۔ میں اور امی جان چچا کے در پر فقیروں کی طرح پڑے رہے۔ گھر کے کام کاج، خدمت، دن رات کی گالیوں، مار پیٹ اور جھڑکیوں کے عوض بچا کچا کھانا پیٹ کی آگ بجھانے کو مل جاتا۔ اسی پر سجدہ شکر ادا کرتے۔ امی نے ہر مصیبت اور تنگ دستی کا مقابلہ کر کے کسی نہ کسی طرح مجھے ایف اے پاس کرا دیا۔ چچا کا لڑکا اختر ہمیشہ پڑھائی میں میری مدد کرتا۔ ماں باپ کی سخت مخالفت کے باوجود میری اور امی کی ہر طرح مدد کرتا۔ اسی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے چچا اور چچی نے مجھے کمپیوٹر کورس کی اجازت دے دی۔ امی کے دکھوں کو سکھ میں بدلنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں کہیں نوکری کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے یہ کورس کرنے کا عزم کر لیا۔ چچا کی اولاد میں اختر سے اوپر ایک لڑکی نرگس تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے لندن چلی گئی اور ابھی تک وہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی۔ امی کی جگہ بھی اب مجھی کو تمام گھر کا بوجھ سنبھالنا پڑا۔ میں نے کوئی گلہ شکوہ کیے بغیر یہ کڑوے گھونٹ بھی حلق سے اتار لیے، اس لیے کہ اختر میرا ساتھ نبھانے مجھے اپنانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ صرف اس کے امتحان سے فارغ ہو کر کاروبار سنبھالنے کی دیر تھی۔ اختر کی بے پناہ محبت نے مجھے ہر ڈر اور خوف سے لاپرواہ سا کر دیا، مجھے نئی زندگی بخش دی۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کو بالکل تیار بلکہ بے صبرا ہو رہا تھا، مگر جب تک وہ تعلیم مکمل نہ کر لیتا یہ ممکن نہ تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بی اے کا آخری پیپر دے آیا ہے، اب رزلٹ نکلنے کی دیر ہے، اور اس پھر سے آگے میں سن نہ سکی۔ سہانے سپنوں میں کھو گئی۔ آنے والے کل کے سورج کی دمکتی کرنیں میرے تاریک ماضی کو تابناک مستقبل میں بدلنے جانے کا پیغام دے رہی تھی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا، اونچ نیچ، قسمت اور تقدیر سے خوفزدہ کرنا چاہا، مگر میں اختر پر اندھا اعتماد کیے بیٹھی تھی، کچھ نہ سمجھ سکی، کچھ نہ سوچ سکی۔ تب ایک روز جب اختر نے مجھے بتایا کہ چچا اور چچی نے اس کے لیے ایک امیر زادی کا رشتہ منظور کر لیا ہے، تو میرے سپنوں کا تاج محل زمین بوس ہو گیا۔ زندگی نے بڑے پیار سے فریب دیا تھا۔ میں تمام رات روتی رہی، پلک نہ جھپکی، سسکیاں گونجتی رہی، ہچکیاں آنسوؤں کا ساتھ دیتی رہیں۔ صبح کے قریب جب میں چند لمحوں کی نیند کی تلاش میں تھک کر اونگتے اونگتے ہڑبڑا کر جاگی تو امی ہمیشہ کی نیند سو چکی تھیں۔ وہ مجھ سے زیادہ دکھی، تھکی اور ستم رسیدہ تھیں۔ نجات پا گئیں۔ چند روز تک گھر میں خاموشی رہی۔ مجھے کسی نے گالی نہ دی، جھڑکیوں سے نہ نوازا، تھپڑوں کے انعام سے محروم رہی۔ تب اختر نے ایک بار پھر مجھے سہارا دیا۔ اس نے مجھ سے جلد ہی خفیہ طور پر شادی کر لینے کی خبر سنا کر ایک بار پھر مجھے امید کی راہ پر کھڑا کر دیا۔ چند لمحے پھر بہار کی تصوراتی آغوش میں گزر گئے، مگر بہار کے بعد خزاں بھی تو آیا کرتی ہے، دن کے بعد رات بھی تو آتی ہے۔ کل کی رات بڑی طوفانی تھی، بڑی خوفناک تھی۔ شدت سے بارش ہو رہی تھی، بادل پوری قوت سے دھاڑ رہے تھے، برق پوری تابناکی سے گونج رہی تھی۔ اختر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کے والدین اور گھر کے ملازم گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ اکثر دیر سے لوٹتا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ 11 بج گئے تھے۔ دل جیسے تڑپ کر سینے سے باہر آنے کی صحیح کرنے لگا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تبھی باہر سے دروازے پر اسی مخصوص مگر شاید بارش کی وجہ سے تیز انداز میں کی گئی دستک نے مجھے زندگی کی وادیوں میں گھسیٹ لیا۔ میں تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا۔ سامنے اختر بارش میں شرابور کھڑا تھا۔ ارے تم! وہ مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا۔ اتنی دیر تم نے کہاں لگا دی اختر؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ ارے پگلی! اس نے کھینچ کر مجھے سینے سے لگایا۔ میں جب ناصر کے گھر سے نکلا تو موسم ٹھیک تھا، ایک دم ہی بارش نے آ لیا۔ موٹر سائیکل پر آتے آتے یہ حال ہو گیا۔ میں اس کے سینے میں سما گئی۔ دروازہ بند کر کے ہم اسی طرح ایک دوسرے سے لپٹے کمرے میں چلے آئے۔ وہ میرے بستر میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جناب، جائیے اب جا کر گیلے کپڑے اتار دیجیے، کافی